آیت نمبر 276۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر ناشکر گناہ گار کو۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں درست ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، حقیقت کے اندر سود اللہ جس کے پاس ہوتا ہے اسے چھین لیتا ہے، اس کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں بالآخر وہ ختم ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی مال ہو بالآخر اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے ایک تاجر نے بتائی، وہ کہتا ہے کہ میں جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے میں اس کے مینیجر کے پاس بیٹھا تھا، اس نے مجھے یہ بات کہی، وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب، آج تک جس نے بھی بینک سے قرضہ لیا نا، میں نے اپنی زندگی میں جتنے کے ریکارڈ دیکھے ہیں ان میں سے بچا کوئی نہیں، ہر ایک کا بیڑا ہی غرق ہوا ہے، ختم ہو گیا اس کا کام۔ کہتا ہے ہاں، صرف 100 میں سے 1% وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کی بلڈنگیں بنا کر کرائے پر دے دی وہ بچ گئے، باقی ایک کم 100 بندے جنہوں نے اس سے کاروبار کیا، تجارت کی، وہ غرق ہی ہوئے ہیں اس۔ میں یہ کہتا ہوں، جس کو وہ کہتا ہے نا کہ 1% بچ گئے، یہ اس کا تبصرہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ بچے، وہ کس طرح غرق ہوں گے یہ اس کو نہیں پتا۔ سود کو اللہ مٹاتا ہے، یمحق، اللہ مٹاتا ہے، اور جس چیز کو اللہ ختم کرے، مٹائے، وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ سود سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ پیسے آپ کو اتنے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں برکت نہیں، سکون نہیں، خیر نہیں۔ آپ دیکھیں، سود خوروں کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور اس میں برکت نہیں ہے۔ غریب آدمی جس کے حلال کے پیسے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوں، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ سود خور آدمی، بینک سے قرض لینے والا، بینک کی ملازمت کرنے والا، آج کل یہ معاملہ اتنا تو الجھ چکا ہے، نہیں جی یہ اسلامی بینکاری ہے اور یہ دوسری بینکاری، یہ سب فراڈ ہے، اس میں سے کوئی اسلامی نہیں ہے، یہ سب کے سب وہی طریقے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پچھلے سال کوئی 6-7 جمعے پڑھائے تھے بینکاری کے اوپر کہ یہ اسلامی بینکاری کیا چیز ہے۔ اس پہ ہم نے ان بینکوں کو پڑھا، جو انہوں نے لکھا اس کو پڑھا، پھر اس کو شریعت کے ساتھ میچ کیا اور پھر اس کا تقابل پیش کیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے بغیر پڑھے ان کے اوپر فتوے لگا دیے، پڑھا ہم نے، جو حیلے بہانے یہ کرتے ہیں اور جس طرح یہ اپنے بندوں کو مطمئن کرتے ہیں وہ ہمیں سارا علم ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ اور ایسا بندہ جو سود خور ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی، وہ بندہ دین پر پیسے لگائے، وہ بندہ اچھے کاموں میں بظاہر بڑھ چڑھ کے آگے آئے، اس کے پیسوں میں نہ برکت ہے، اور جن پیسوں سے وہ کام ہوتا ہے اس کام میں بھی خیر اور برکت نہیں ہوتی، بظاہر وہ جیسا بھی دکھائی دے۔ تو اس کے دونوں معنی ہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، جس کے پاس سود کے پیسے، مال، چیز ہوتی ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی اللہ اس سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ صدقہ بظاہر دینے سے کم ہوتا ہے اور سود بظاہر لینے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن دیکھو معاملہ الٹا، اللہ کہتا ہے صدقہ دو میں اس کو بڑھاؤں گا، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔
کاش کہ ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے اور یہ حدیث سمجھ آ جائے، پھر اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو اور گناہ گار کو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو کفار ناشکرا کہا، اثیم گناہ گار کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سود کے بارے میں فیصلہ ہے۔ بعض احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود جتنا بھی بڑھ جائے اس کا نتیجہ قلت ہے۔ آپ سود کی مثال یوں سمجھ لیں کہ یہ ہاتھ ہے نا، اس کے اوپر اگر کوئی چیز اس کو ڈس لے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر سوزش آ جائے تو بظاہر آپ کو یہ اتنا پھولا ہوا دکھائی دے گا، اتنا موٹا ہاتھ ہو جائے گا۔ یہ کوئی صحت کی علامت نہیں ہے، یہ بیماری ہے، لیکن بظاہر ہاتھ اتنا پھولا ہوا، یہ تندرستی نہیں ہے، بیماری ہے۔ اور اس کے برعکس جس کا ہاتھ نہیں پھولا ہوا، سوکھا سا ہاتھ ہے اس کا لیکن بیماری نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ تو یہی مثال ہے، سود آپ کو بظاہر زیادہ دکھائی دیتا ہے، اس میں بظاہر نفع دکھائی دیتا ہے، اس میں بظاہر آپ کو بڑی پرافٹ اور یہ سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ قلت ہے۔ اور جائز تجارت، حلال تجارت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کو بظاہر تھوڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بقا ہے، یہ چیز باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔